لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ پھر مدینہ روانہ غلام ہو جائے، اور میں شاد رہوں گا اگر دم آخر، میں شاد رہوں گا اگر دم آخر، نصیب جلوہ خیر الانام ہو جائے۔ مدینہ جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ حمد و صلاۃ کے بعد رونق قدم غوثیہ میری مراد اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبے کے درمیان میں نے اللہ رب العزت کی دار کلام سے کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج جس عنوان پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فلسفہ حج، کہ حج کے کیا مقاصد ہیں، حج ہم پر کیوں فرض کیا گیا، جس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کام میں حکمتیں ضرور ہوتی ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے تو لا محالہ یہ بھی حکمتوں سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ مشہور محاورہ ہے امر الحکیمی لا یخلو من الحکمت، حکیم کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس حج کے اندر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی حکمتیں رکھی ہیں، جنہیں اگر ہم سمجھ جائیں، جنہیں اگر ہم اس کا صحیح معنوں میں اس کا مطالعہ کر کے اگر ہم اسے سمجھ جائیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ سامعین محترم، حج عبادتوں میں ایک بڑی عبادت ہے، جسے یہ عبادت نصیب ہو جائے اس کے لیے بڑی سعادت ہے، اور جو اسے بخوبی انجام دے اس کے لیے ایمان کی حلاوت ہے، اور جو اس کا مقصد نہ سمجھے اس پر ملامت ہے، اس پر ملامت ہے۔ سامعین محترم، حج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان جب ذہنی اور جسمانی طور پر سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے، جب وہ کسی بوریت کا شکار ہوتا ہے تو وہ ایسی جگہ جانے کا ارادہ کرتا ہے جہاں پر وہ اپنی سستی اور کاہلی کو دور کر سکتا ہو، جہاں پر وہ اپنی اس بوریت کو ختم کر سکتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حج پر جانے کا حکم دیا ہے، گویا ہم بیت اللہ شریف روح اور ایمان کی تفریح گاہ ہے، کہ اگر کوئی روحانی اور ایمانی طور پر کسی سستی اور کاہلی کا شکار ہو چکا ہے، اگر کسی بوریت کا شکار ہوتا ہے تو میرے گھر چلے آئے اور اپنی سستی کو دور کرتا چلا جائے۔ سامعین محترم، حج ہم دیکھتے ہیں کہ حج صرف مالداروں پر فرض ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ جو غربا ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی مومن ہیں، ان میں سے صرف حج من استطاع الیہ سبیلا پر ہی واجب ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اگر اس کی مال کی محبت آ بیٹھی ہے، اگر اس کے دل سے ذکر اللہ ختم ہو چکا ہے، اس کے دل میں اس کے نفس کے اندر اپنے مال و دولت کی محبت بھر آئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا مال اپنی راہ میں خرچ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے کہ اپنے مال کو خرچ کر کے اپنے مال کی محبت کو اپنے جان سے اپنے دل سے نکال کر میری بارگاہ میں آ کر میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ
محمد یا کو اپنا قرب عطا کرنا چاہا تو اسے بیت اللہ شریف بلا لیتا ہے۔ سامعین محترم، حج کے اس سارے پروسیس کے اندر ہم اگر دیکھیں تو یہ حج کا سارا پروسیس یاد آخرت کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ حاجی جب اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو چند افراد اس کے ساتھ مل کر اسٹیشن تک، ایئرپورٹ تک چھوڑنے آتے ہیں۔ یہی عالم مردے کا دیکھیں تو مردہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو چند افراد اس کے ساتھ مل کر اسے اس کی زندگی کے اسٹیشن تک چھوڑنے آتے ہیں، پھر وہ وہاں سے پلٹ جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم حاجی کو دیکھیں تو وہ حاجی اپنے آگے کی منزلیں اتنی ہی آسانی سے طے کرتا ہے جتنا اس کے پاس راہ ہو، جتنی اس کے پاس سہولیات ہوں، جتنی اس کے پاس آسائشیں ہوں، وہ اتنا ہی اپنا سفر آسانی سے طے کرتا ہے۔ اگر ہم اس یہی حال مردے کو دیکھیں تو مردہ بھی اپنے قبر کی اور آخرت کی منزلوں کو اتنی ہی آسانی سے طے کرتا ہے جتنی اس کے پاس نیکیاں ہوں، جتنی اس کے پاس اطاعتیں ہوں، جتنی اس کے پاس عبادتیں ہوں، اللہ کی رضا ہو، اتنا ہی وہ آخرت کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ سامعین محترم، حج کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حاجیوں کو حضور اسلام کے دربار میں جمع ہونے کا حکم دیا، کیونکہ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جرم کیا۔ تو اس لیے حاجی اپنا حج مقبول کرانے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ چلے جاتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج بھر کی ہے، اصل الاصول بندگی استاج بھر کی ہے۔ واخر دعوانا